انسانی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت نکاح ہے۔ تو نکاح اور شادی یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد والی جو زندگی ہے وہ اصل ذمہ داریوں والی زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک مرد کو اگر اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے تو اس بات کا ذمہ دار ہے کہ میرے ماتحت میری بیوی کے طور پر جو لڑکی آئی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، تو اس کی پوری ذمہ داری نبھانا یہ شوہر کا کام ہوتا ہے۔ بہرحال اصل بات تو یہ بتانا ہے کہ نکاح یا شادی یہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے، زیادہ آسان طریقے سے اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ کہ نکاح سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، اس میں رسم و رواج نہ ہو، اور نکاح ہمارے معاشرے میں بوجھ نہ بنے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ نکاح معاشرے میں جب بوجھ بن جاتا ہے تو پھر زنا عام ہو جاتا ہے۔ چونکہ نکاح بوجھ ہو گیا ہے، نکاح کرنا مشکل ہو گیا، تو پھر اس کی ضد یعنی زنا عام ہو جاتی ہے۔ اور جتنا نکاح کرنا آسان ہو جائے گا تو اتنا ہی زنا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ضرورت ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں کہ اس معاشرے میں نکاح کو آسان کر دیا جائے۔ آسان کرنے کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیے، بہت آسان چیزیں ہیں کہ آدمی سنت کے مطابق کریں، یعنی مطلب یہ کہ نکاح کا اعلان کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق دعوت دیں۔ اب پوری بستی کو دعوت دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آدمی کے تعلقات تو پوری بستی سے ہوتے ہیں یا بستی کے باہر بھی بہت ساروں سے ہوتے ہیں، تو اگر وہ سب کو بلانے کے لیے اگر پابند ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ نکاح مشکل ہو جائے گا۔ تو آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کرے، چاہے اس میں 5 افراد آ جائے، 10 افراد آ جائے یا 100 افراد آ جائے، وہ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق۔ کسی نے اگر ہم کو نکاح پر نہیں بلایا تو ناراضگی کی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو ہے صاف دلی کی علامت یہ ہے کہ کسی نے نہیں بھی بلایا تب بھی ہم اس کے لیے دعا دے دیں، اس کے بچے کے لیے دعا دے دیں کہ بھئی اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت دے دے۔ ایک تو یہ کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دعوت دے، کسی چیز کا پابند نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی جو ہے لین دین کی جتنی رسمیں ہوتی ہے وہ بھی حیثیت کے مطابق ہو۔ خوشی کا موقع ہے، آدمی جو ہے دونوں خاندانوں کے درمیان جو ہے تحفے تحائف کا تبادلہ، یہ اچھی چیز ہے، لیکن وہ بھی حیثیت کے مطابق ہو۔ اصل میں جو ہے نا، ہمارے یہاں پر 2 طبقے کے نکاح کے سلسلے میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، جو اسراف میں ہو جاتا ہے، جس پر پکڑ ہے، یعنی شادی کے نام پر ہر چیز میں اتنا خرچ، یعنی شادی کا جوڑا بھی جو خریدا جائے گا وہ اتنا مہنگا ہوگا کہ وہ صرف شادی کے ہی دن پہنا جائے گا، اس کے علاوہ کبھی نہیں پہنا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جوڑا خریدے، لیکن وہ ایسا ہو کہ اس کے بعد بھی وہ پہنا جا سکے، ورنہ خالی جو ہے وہ ہمیشہ یادگار کے طور پر لٹکتا رہتا ہے، اس کو کبھی پہننے کی نوبت نہیں آتی۔ لڑکی والوں کے لیے بھی اور لڑکے والوں کے لیے یہی چیز ہے۔ اور اسی طرح آدمی شادی کے نام پر اپنے گھر میں کچھ مرمت کر دے، رنگ روگن کر دے، کلر کر دے، یہ سب چیزیں، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ بس جیسے بتایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری حیثیت کے مطابق ہو، یہ بوجھ نہ بنے، قرض لینے کا ذریعہ نہ بنے، اس کا اہتمام۔ ویسے شریعت کے اعتبار سے نکاح کے 2 ہی خرچ ہیں، ایک خرچ مہر کا ہے اور دوسرا خرچ ولیمے کا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر نکاح کے بعد کا کھانا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر ولیمے کی کسی کو دعوت دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے۔ اب نکاح کا وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو ہے عصر کے بعد نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے، البتہ بعض روایتوں سے چاش کا وقت بھی مناسب معلوم ہوتا ہے، چنانچہ ہمارے یہاں جو رواج ہے 11 ساڑھے 11 بجے نکاح کرنے کا، اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد نکاح ہو۔ تو عصر کے بعد نکاح کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی کھانے کا وقت نہیں ہے، تو نکاح کے بعد آپ نے کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دی تو آپ کا نکاح کا عمل پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جن کو بلانا ہے کھانے کے لیے انہی کو مدعو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، نکاح کے ولیمہ جو کیا جاتا ہے وہ کب کرنا چاہیے؟ تو ولیمہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ 1 رات گزرنے کے بعد کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ولیمہ اصل میں کیا ہے؟ شادی کی خوشی کی دعوت ہے، کہ ولیمہ شادی کے خوشی کی دعوت ہے، عقیقہ بچے کے پیدائش کی خوشی کی دعوت ہے۔
تو لہٰذا زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک رات گزرنے کے بعد کیا جائے، لیکن اگر مصلحتوں کی وجہ سے اگر آدمی نکاح کے فوراً بعد جو کھانا کھلاتا ہے اسی میں ولیمے کی نیت کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ نکاح کے فوراً بعد جو کھانا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں عام طور سے صبح میں نکاح ہوتا ہے اور فوراً کھانا ہوتا ہے، عام طور سے یہ کھانا لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ کھانا لڑکے والوں کی طرف سے ہو اور اسی میں ولیمے کی دعوت ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں آئے ہوئے جو رشتہ دار ہوں گے 2-4 دن پہلے آئیں گے، 2-4 دن بعد تک رہیں گے، تو اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کو آدمی ضرور کھانا کھلائے گا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو افراط اور تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں اس طریقے سے کہ اس میں کسی کو دعوت نہیں دیتے ہیں اور اسی کو سنت سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں پورے گاؤں کو بلانا ہی ضروری ہے ورنہ شادی نہیں ہو پائے گی، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو طے کرنا چاہیے۔ شریعت کے اعتبار سے صرف 2 خرچ ہے، مہر کا اور دوسرا ولیمے کا۔ مہر بھی سنت مہر کو رواج دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ سنت مہر وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کا متعین کیا اور اپنی تمام بیٹیوں کا متعین کیا، وہ سنت مہر ہے جو مہر فاطمی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ہے 1.5 کلو چاندی۔ 1.5 کلو چاندی کی جو بھی رقم بنتی ہے اس رقم کو طے کرنا، یا جو زیورات دیے جاتے ہیں نکاح میں اس کو بطور مہر کے دے دینا، بس یہ اصل خرچ ہے۔